وہ صرف مزدوری کرنے شہر آیا تھا، نہ اسے اس گھر کے بارے میں کچھ پتا تھا، نہ یہ اندازہ کہ کچھ گھر انسانوں کے لیے نہیں ہوتے۔ پہلی رات دروازہ خود بخود بند ہوا، دوسری رات کسی نے اس کا نام لیا، اور تیسری رات اس نے وہ دیکھا جو دیکھنے کے بعد کوئی بھی انسان نارمل نہیں رہتا۔ دوستو، یہ کہانی ایک ایسے گھر کی ہے جہاں کام کرنے والے لوگ تو آتے ہیں مگر سب واپس نہیں جاتے۔ دوستو، کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ آیت الکرسی پڑھ کے اپنا حصار کر لیں، کیونکہ رات کی خاموشی میں اندیکھی طاقتیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام سمیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہانٹڈ آور وتھ سمیر۔ دوستو، یہ کہانی عثمان کی آپ بیتی ہے اور ایک سچا واقعہ ہے۔ عثمان میرا بہت اچھا دوست ہے، ہمارا بچپن ایک ساتھ گزرا، اب بھی ہم رات گئے تک بیٹھتے ہیں۔ 1 سال پہلے عثمان مزدوری کرنے کراچی چلا گیا اور 2 مہینے وہاں گزارے۔ پھر کوئی خطرناک واقعہ اس کے ساتھ ہوا جس کی وجہ سے اسے مجبوراً واپس آنا پڑا۔ کل میں نے عثمان سے کراچی سے واپسی آنے کے بارے میں پوچھا تو اس نے اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ میں معمول کے مطابق فٹ پاتھ پر بیٹھا کھڑا کسی شخص کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی آئے اور مجھے مزدوری کے لیے لے جائے۔ اتنے میں ایک آدمی کار پر آ کر رکتا ہے، سب مزدور اکٹھا ہو جاتے ہیں، ہر کوئی کہنے لگتا ہے مجھے ساتھ لے جاؤ، مجھے ساتھ لے جاؤ۔ خیر وہ کار والے کی نظر مجھ پر پڑتی ہے تو وہ مجھے لے کر چلا جاتا ہے۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد وہ ایک خالی اور سنسان گھر کے سامنے کار کو روکتا ہے۔ ہم دونوں نیچے اتر جاتے ہیں۔ اتنے میں وہ صاحب بولتے ہیں کہ یہ 2 کمرے ہیں، ان دونوں کمروں کو گرانا ہے اور ان کی اینٹیں الگ الگ کرنی ہیں۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے صاحب، ہو جائے گا کام آپ کا۔ وہ صاحب مجھے کمرے کی چابی دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لو کمرے کی چابیاں، اب تم جانو اور یہ مکان جانے۔ مجھے 3 سے 4 دن میں یہ مکان صاف دکھائی دینا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے صاحب، ہو جائے گا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ میں اندر جا کر پہلے تو گھر کو دیکھتا ہوں جو اندر سے بہت ہی خوفناک دکھائی دیتا ہے۔ مجھے تھوڑا سا خوف آتا ہے۔ خیر میں بسم اللہ پڑھ کر ایک جگہ سے اینٹیں اکھاڑنا شروع کر دیتا ہوں۔ اتنے میں ایک عورت کی آواز آتی ہے، یہاں سے چلے جاؤ، اینٹیں مت اکھاڑو۔ میں چپ چاپ اپنی مستی میں مست رہتا ہوں اور ان آوازوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہوں، مگر آدھے گھنٹے گزرنے کے بعد میرے سر میں تھوڑا سا درد ہونے لگتا ہے۔ پیچھے سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرا ہاتھ روک رہا ہے۔ میں کام جاری رکھتا ہوں۔ 10 منٹ گزرنے کے بعد سامنے والی دیوار سے ایک اینٹ خود بخود گر جاتی ہے۔ میں تھوڑا سا ڈر جاتا ہوں۔ پھر اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالی بلی اندر داخل ہوتی ہے اور پھر وہ غائب بھی ہو جاتی ہے۔ میرے خوف میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اتنے میں مجھے کوئی پیچھے سے دھکا دیتا ہے۔ میں دیوار سے نیچے زمین پر گر جاتا ہوں اور اتنے میں ایک عورت انسانی روپ میں اندر داخل ہوتی ہے اور ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے۔ میں ڈر کے مارے بھاگنے لگتا ہوں
تو وہ عورت میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے، میں نے تجھے روکا تھا کہ اینٹیں مت اکھاڑو اور چلے جاؤ، تم نے میری بات نہیں مانی، یہ میرا گھر ہے۔ بچے بیٹھے تھے، تم نے ان کو اپنے پاؤں کے نیچے دیا ہے، ہمارے بچے زخمی ہوئے ہیں، تم نے ہمیں بہت غصہ دلایا ہے۔ اتنے میں ایک نوجوان انسانی روپ میں اندر داخل ہوتا ہے اور مجھے گردن سے پکڑ کر اوپر کی جانب کھینچتا ہے۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میں چھڑوانے کی بہت کوشش کرتا ہوں لیکن وہ نہیں چھوڑتا۔ وہ پھر مجھے نیچے گرا دیتا ہے، پورے کمرے میں مجھے گھسیٹتا ہے۔ وہ عورت میرے قریب آ کر کہتی ہے، تم نے کمرے میں اینٹیں اکھاڑنے سے پہلے ہم سے اجازت کیوں نہیں لی؟ میں معافی مانگتا رہتا ہوں، چیختا ہوں، چلاتا ہوں۔ میری چیخیں تھیں کہ پورے محلے کو سنائی دے رہی تھی، لیکن ڈر کی وجہ سے کوئی بھی اس گھر میں قدم رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ اور پھر اسی محلے کا لڑکا مسجد جاتا ہے اور وہاں سے امام صاحب کو لے کر آتا ہے۔ امام صاحب اس مکان کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کچھ آیتوں کا ورد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی مشکلوں سے میری جان چھوٹتی ہے اور اس کے بعد میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ امام صاحب مجھے اپنے گھر لے گئے، گھر کے بعد اسپتال لے گئے۔ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، مجھے ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ خیر، میرے جسم سے خون نکل رہا تھا، لیکن ڈاکٹر کو یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ خون کیوں نکل رہا ہے، کیونکہ ایک جگہ سے خون روکتے تھے تو دوسری جگہ سے خون نکل جاتا تھا۔ بڑی مشکل سے میری طبیعت سنبھلی تو مجھے نشہ آور ٹیکا لگا دیا گیا، جس کی وجہ سے میں 2-4 گھنٹے بے ہوش رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے امام صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ اس واقعے کے ہونے کے بعد میں کچھ ہفتے کے بعد گاؤں چلا آیا، لیکن اس واقعے سے مجھے بہت نقصان ہوا۔ مجھے آج بھی کبھی کبھی اچانک تیز بخار آ جاتا ہے، باہر جانے سے ڈر لگتا ہے، کبھی وہ میرے خواب میں آتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے مولانا صاحب نے نسخہ بتایا کہ سورہ یاسین، آیت الکرسی، 4 کل اور استغفر اللہ روزانہ پڑھا کرو، انشاءاللہ پھر کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب 1 ہفتے سے یہ لگاتار پڑھ رہا ہوں، دن میں بھی پڑھتا ہوں اور رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ اب سب کچھ بہتر ہے، لیکن میں سوچتا ہوں جو آدمی مجھے گاڑی میں اس مکان تک لے کر آیا تھا وہ کون تھا؟ وہ مالک تھا یا کوئی اور تھا؟ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے جو شخص اس کو لے کر آیا تھا وہ کون تھا؟ وہ اس گھر کا مالک تھا یا کوئی اور؟ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی؟ کہانیاں تو بہت سی ہیں، لیکن کچھ کہانیاں نہیں ہوتی، ان میں صرف خوف ہوتا ہے، وہ خوف جو آپ پہ حاوی ہو جائے تو بہت خوفناک ہو جاتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔